ڈالر کے کاروبار روپیہ نڈھال، ڈالر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 84 پیسے اضافہ 168 روپے 94 پیسے پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں 40 پیسے بڑھ کر ڈالر 169 روپے 40 پیسے کا ہو چکا۔ 4 ماہ میں ڈالر 16 روپے 67 پیسے مہنگا ہو چکا۔ برطانوی پاؤنڈ 1.5 روپے، اماراتی درہم 15 پیسے، سعودی ریال 20 پیسے بڑھ گیا۔ ڈالر کی قیمت میں اضافے سے پاکستان کے بیرونی قرضوں کے بوجھ میں بھی 1850 ارب روپے کا اضافہ ہو گیا۔ ڈالر مہنگا، اسٹاک مارکیٹ میں مندی، سرمایہ کاروں کے 100 ارب ڈوب گئے۔ 100 انڈیکس 47,000 کی نفسیاتی حد برقرار نہ رکھ سکا۔ 100 انڈیکس 46,891 کی سطح پر بند۔ پیٹرول بم پھر تیار، قیمتوں میں 10.5 روپے فی لیٹر تک اضافے کی تجویز۔ سمری کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 10.5 روپے اور پیٹرول کی قیمت میں 1 روپیہ فی لیٹر اضافے کی تجویز دے دی گئی۔ مٹی کا تیل اور لائٹ سپیڈ ڈیزل 5.5 روپے فی لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز۔ حتمی فیصلہ وزارت خزانہ وزیر اعظم کی مشاورت سے کل کرے گی۔ قاتل وائرس کورونا کے وار تھم نہ سکے، 24 گھنٹوں کے دوران مزید 11 زندگیوں کے چراغ گل، 164 نئے کیسز، 615 مریضوں کی حالت تشویشناک، 48 کا وینٹی لیٹر پر علاج جاری۔ محکمہ صحت کے مطابق مثبت کیسز کی شرح 7.6% ریکارڈ کی گئی۔ ٹرینز پر سفر کرنے والے ہوشیار، ویکسینیشن نہ کروانے والے مسافروں کو کل سے ٹکٹ جاری نہیں ہوگا۔ ترجمان ریلوے کے مطابق ویکسین کی کم از کم 1 ڈوز لگوانے والے مسافروں کو سفر کرنے کی اجازت ہوگی۔ 10ویں اور 12ویں جماعت کے تمام طلباء کو پاس کرنے کے فیصلے کے اساتذہ اور والدین مخالف، کہتے ہیں پست معیار تعلیم کے باعث بغیر امتحانات کے طلباء کو پاس کرنے کے نتائج منفی نکلیں گے۔ آپ نے ہر بچے کو نئی جماعت کے اندر پروموٹ کر دیا تو اس سے آپ نے کمپٹیشن تو ختم کر دیا نا۔ ایک مثبت کمپٹیشن ہونا چاہیے جس سے بچے اپنے آپ کو پراپر کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ان بچوں کے ساتھ میرے ناانصافی ہے جو سارا سال محنت کرتے ہیں، اپنی چیزوں کی فکر کرتے ہیں، اپنے سبجیکٹ کی فکر کرتے ہیں، ٹیچر سے کنسرن رہتے ہیں، تو یہ ان کے ساتھ شدید ناانصافی ہے۔ شہر قائد میں گرمی پھر لوٹ آئی، موسم خشک اور گرم، پارہ 39 ڈگری کو چھو گیا۔ شدید گرمی نے شہریوں کو بے حال کر دیا۔ گرمی کے ستائے شہری سائے اور پانی کی تلاش میں رہے، لوگ مشروبات پیتے رہے۔ شہر قائد میں بارش آئی اور چلی گئی، اثرات اب بھی باقی۔ جناح اسپتال سے لکی سٹار جانے والی سڑک سے گٹروں کے ڈھکن غائب۔ انتظامیہ بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے کھولے گئے مین ہولز بند کرنا بھول گئی۔ مین ہولز کے ڈھکن نہ ہونے سے بڑے حادثے کا خدشہ۔ شہر قائد میں بارش آئی اور چلی گئی۔ ماری پور روڈ پر پیدل چلنے والوں کے لیے بنا اوور ہیڈ برج موت کا کنواں بن گیا۔ کسی بھی وقت حادثے کا خدشہ، پل زنگ آلود اور چھلنی شدہ، سیڑھیاں بھی ٹوٹی پھوٹی، خواتین اور بچے ڈر ڈر کر پل سے گزرتے ہیں۔ KMC اینٹی انکروچمنٹ سیل کا تجاوزات کے خلاف ایکشن۔ KDA نے نارتھ کراچی کے مختلف علاقوں میں آپریشن کیا۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں لیاقت آباد ڈاکخانہ اور 10 نمبر پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ ٹریکٹر انڈسٹری میں مبینہ کارٹلائزیشن اور بالادستی کے غلط استعمال کا انکشاف۔ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کی انکوائری رپورٹ پر ٹریکٹر مینوفیکچررز کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ رپورٹ کے مطابق دونوں ٹریکٹر مینوفیکچررز سیکشن 3 اور 4 کی خلاف ورزی کے مرتکب پائے۔ رواں سال کم عرصے کے دوران ٹریکٹرز کی قیمتوں میں اضافہ کیا۔ ادارہ ترقیات کا واجبات ادا نہ کرنے والے صارفین کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ رہائشی، کمرشل، صنعتی اور رفاہی پلاٹس کے مالکان کو نوٹسز بھیجے جائیں گے۔ نادہندہ الاٹیز کے پلاٹس منسوخ کر دیے جائیں گے۔ سندھ حکومت کا کانٹریکٹ پر بھرتی اساتذہ کے ریکارڈ کی اسکروٹنی کا فیصلہ۔ اساتذہ کو مستقل کرنے کے لیے 6 رکنی اسکروٹنی کمیٹی قائم۔ کانٹریکٹ پر بھرتی کے بعد NTS ٹیسٹ پاس کرنے والے اساتذہ کے ریکارڈ چیک کیا جائے گا۔
بڑی مالیت کے پرائز بانڈز رکھنے والے شہریوں کے لیے بڑی خبر، حکومت نے 40,000، 25,000 اور 15,000 روپے کے پرائز بانڈز تبدیل کرنے کے لیے 30 ستمبر تک کی مہلت دے دی۔ مقررہ تاریخ کے بعد بڑی مالیت کے پرائز بانڈز تبدیل نہیں ہو سکیں گے۔ ہائی کورٹ نے شناختی کارڈ کے حصول کے لیے معذور خاتون کی دہائی سن لی۔ والد سخت نہ ہونے کی وجہ سے شناختی کارڈ بنوانے میں مشکلات ہیں، بار بار چکر لگا رہی ہوں، بہت مجبور ہو کر عدالت میں درخواست دی، معذور خاتون کی دہائی۔ کامتا کمار کے مبینہ قتل کیس میں نیا موڑ سامنے آ چکا۔ مدعی کی جانب سے کیس کی دوبارہ تحقیقات کے لیے درخواست دائر۔ ایڈوکیٹ امرت کمار نے کیس میں مزید لوگوں کو شامل کرنے کے لیے درخواست دائر کی۔ بارش کے ممکنہ نئے اسپیل سے نمٹنے کے لیے تمام اضلاع کے انتظامیہ کو اقدامات کی ہدایات جاری کر دی گئیں۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کی زیر صدارت اجلاس میں بارش کے حوالے سے انتظامی امور کا جائزہ لیا گیا۔ ایڈمنسٹریٹر مرتضی وہاب کی منوڑا کنٹونمنٹ بورڈ سے منتخب نمائندوں سے ملاقات۔ بولے کنٹونمنٹ بورڈ انتخابات میں شہریوں نے بھرپور ساتھ دیا۔ پیپلز پارٹی نے ان انتخابات میں تاریخی فتح حاصل کی۔ کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن میں دھاندلی کے ثبوت لے کر عدالت جائیں گے۔ پی ٹی آئی رہنما خرم شیر زمان کہتے ہیں بعض ادارے پیپلز پارٹی کے سہولت کار کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ لگتا ہے کسی بڑے افسر کی ویڈیو پیپلز پارٹی کے ہاتھ لگ گئی ہے۔ مراد علی شاہ کا نام ECL میں ڈالا جائے۔ نیب میں تقرریاں اور تبادلے۔ راولپنڈی، لاہور اور KPK سے 11 افسران کا نیب کراچی تبادلہ۔ گریڈ 17 کے 6، گریڈ 18 کے 4 افسران کے خدمات نیب کراچی کے سپرد۔ نیب راولپنڈی سے 3، لاہور سے 5، خیبر پختونخوا سے 4 افسران کا کراچی تبادلہ کیا گیا۔ حکومت کے شجرکاری کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کے ثمرات عام شہریوں تک پہنچنا شروع ہو گئے۔ بلدیہ کرنگی کی گرین بیلٹس اور نرسری ہری بھری ہو گئیں۔ ایڈمنسٹریٹر کرنگی نے 1 ماہ میں 25 پارکس آباد کرنے کی خوشخبری سنا دی۔ سندھ حکومت نے لیجنڈ اداکار عمر شریف کے علاج کے لیے رقم جاری کر دی۔ محکمہ خزانہ سندھ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سندھ حکومت نے عمر شریف کے لیے ایئر ایمبولینس کا بندوبست بھی کر دیا۔ معروف ٹی وی اداکار طلعت اقبال کی طبیعت بگڑ گئی۔ طلعت اقبال کو یکے بعد دیگرے دل کے دورے پڑنے لگے۔ حالت بگڑنے پر وینٹیلیٹر پر منتقل۔ اداکار طلعت اقبال ڈیلس، امریکہ میں مقیم ہیں۔ آرٹ کونسل میں معروف مصور مسعود خان کے اعزاز میں تقریب۔ معروف دانشور، ادیب انور مقصود، محمد احمد شاہ سمیت فن کے قدردانوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مقررین نے مسعود خان کی فنکارانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ اور پاکستان کوئز سوسائٹی انٹرنیشنل کے زیر اہتمام قائد اعظم کوئز مقابلہ جامعہ رشیدی کی ٹیم نے جیت لیا۔ کراچی انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز نے دوسری، شیخ فیصل کالونی کے علی انٹرمیڈیٹ کالج نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ ایونٹ میں کالجز اور یونیورسٹیز کے 24 ٹیموں نے شرکت کی۔ نائنٹین 74 میں اس کا قیام عمل میں آیا اور یہ پاکستان کی سب سے بڑی معلومات عامہ کی تنظیم ہے جو مسلسل فعال ہے پچھلے 45 سال سے۔ مقابلہ جو تھا ان کے لیے الحمدللہ اساتذہ کی طرف سے اور جو ہماری ڈیبیٹ سوسائٹی ہے ان کی جانب سے بہت ہمیں سپورٹ کیا گیا۔